بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مالدار شخص ایک جنگل سفر کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیا اور دونوں کو الگ الگ درختوں سے باندھ دیا اور ان سے کہنے لگے کہ ظاہر ہے تم لوگ اپنے مال کا پتہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے گھر میں مال کہاں چھپا رکھا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ترکیب ہے۔ ہم تم دونوں کو میں سے ایک کو ذبح کریں گے اور دھیرے دھیرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر گردن پر چھری چلائیں گے۔ اس کا تڑپنا دیکھ کر دوسرا مالدار اپنے مال کا پتہ بتا دے گا۔ ایک کو پکڑ کر رسی سے باندھ کر زمین پر لٹا دیا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، ارے بھائی مجھ کو کیوں ذبح کرتے ہو، اس کو کاٹو تاکہ میں اس سے عبرت حاصل کروں اور اپنے مال کا پتہ بتا دوں۔ ڈاکو نے کہا نہیں، کاٹیں گے تو تجھے ہی، تاکہ وہ تیرا تڑپنا دیکھ کر اپنے مال کا پتہ بتا دے۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، خوشامد کرتا رہا، مگر ڈاکو یہی کہتے رہے کہ نہیں، کاٹیں گے تو تجھے ہی، تاکہ اسے عبرت ہو۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے یہ حکایت بیان فرما کر کہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے کتنی قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن پر عذاب نازل ہوا۔ قوم نوح پانی کے عذاب سے مار ڈالی گئی، قوم لوط عذاب میں آسمانوں تک بستی کے ساتھ اٹھا کر پٹکی گئی، قوم عاد ہوا اور آندھی کے عذاب سے ہلاک کی گئی، قوم سمود عذاب خداوندی میں مار دی گئی، قومیں بندر بنا دی گئیں، صورتیں مس کر دی گئیں، فرشتے کی چیخ سے بستی کے سارے لوگ مر گئے۔ وہ ہلاک اس لیے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت قیامت تک کے لیے ان سے عبرت حاصل کریں کہ گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ان قوموں میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہم کو عبرت اور سبق دلانے کے لیے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ کیا یہ ہم پر اللہ پاک کا احسان، مہربانی اور خصوصی کرم نہیں ہے؟ ورنہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے گناہ جن کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے آج امت میں موجود ہیں، جن پر بستیاں زمین میں دھسا دی گئیں، قومیں کی قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو ہم سب بھی کب کا اپنی قبروں میں سو رہے ہوتے۔ ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہلکے ہلکے عذابات کے تھپیڑے ہی ہم کو لگ رہے ہیں۔ یہ بار بار کی نافذ ہونے والی مندی، اجڑتے ہوئے کاروبار، معصوم نوجوانوں کی محروسی اور وہ سب کچھ جو عام ایمان والوں کے ذہن و دماغ میں، کیا اس کے بعد بھی مسجدیں غیر آباد؟ صرف مخصوص افراد ہی اسے آباد رکھیں گے؟ دعا نہ مانگنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، پھر بھی ہم مختصر سی دعا اور بعض بلکہ اکثر لوگ سنت و نوافل کے بعد دعا بھی نہیں مانگتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر گھر در در جا کر جو خوشامد کرتے، نعوذ باللہ گالیاں سنتے، مار کھاتے، مگر دین کی محنت نہ چھوڑتے۔ اور آج چند پھوکیلے لوگ جن کو تبلیغ کی دعا کا پانی دم کر کے پھونک کر کے پلا دیا گیا ہے، وہی گشت بیان 3 دن چلہ 4 مہینے میں نکلتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔